اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی تو پھر لوگوں کی توجہ کتنی بڑھ گئی ہوگی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کو یاد رکھو، یہ فقراء ہیں، ان کے لیے ہے صدقہ خیرات سب سے پہلے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، مجبور ہیں، رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے۔ آگے فرمایا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں معذور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے، یعنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، وہ یہ زمین میں نہیں جا سکتے، یہ سفر نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنا سرمایہ کیپٹل نہیں ہے یہ جا کر کے کچھ کر سکیں، یہ بالکل تہی دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ قرآن سفارش نازل فرما رہا ہے، قرآن میں ان کی سفارش، قرآن ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے۔ جیسے آج اعلان ہوتا ہے نا غریبوں کے لیے، ہم اپنے طلباء کے لیے اعلان کرتے ہیں نا، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ان بچوں کی مدد کریں۔ ہاں بالکل، آج کے دور میں اگر کوئی ان کی کوئی مثال مل سکتی ہے، یعنی ان کے راستے پہ چلنے والی کوئی مثال اگر ہے تو یہ طلباء ہے آج کے دور میں، کیونکہ ایک ہی مشن ہے۔ یہ حضرات بھی اصحاب صفہ علم کے لیے ایک جگہ معصور ہو گئے، اور آج بھی دنیا بھر کے مدارس میں جتنے بچے ٹھہرے ہوئے جو حق کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، صحیح تعلیم سیکھ رہے ہیں، اور اپنے دین اور اپنے ملک و قوم کے لیے وہ کچھ بن رہے ہیں آگے، تو وہ یقیناً اسی راستے پر ہیں۔ اور یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے بھی پوری دنیا سے کوئی اپیل کر رہی ہے کہ ان کی مدد کرو، یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، تو یہ انہی لوگوں کے لیے تو نہیں تھی بات کہ انہی کی مدد کرنا، آگے مت کرنا، نہیں، اب جو بھی اس راستے پہ ان کی مدد کریں۔ تو یہ بھی نہیں جا سکتے جب تک ہم یہ تعلیم میں ہے، نہیں جا سکتے، تعلیم کے بعد بھی نہیں جا سکتے، کہیں کیا کریں گے؟ ہم نے جو علم پڑھا، جو تعلیم پڑھی قرآن کی، حدیث کی، تو اسی شعبے میں ہی خدمت انجام دے سکتے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے۔ آج یہ بھول ہے بہت بڑی اور غلط فہمی ہے کہ ایک عالم دین کاروبار کرے، کوئی دکان کھولے، وہ کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی جا کر کے اپنا کوئی پروفیشن سیکھے، کوئی ہنر سیکھے اور اس میں آگے نکلتا چلا جائے۔ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، سہارا بنا لے گا، ایک حد تک بنا سکتا ہے، کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں، مگر ایسا بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا جیسا کہ اس فیلڈ کا آدمی جو سارا وقت دے کر وہاں پہ کر رہا ہے اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ایک عالم دین باقاعدہ مستند ڈاکٹر نہیں بن سکتا، مستند انجینئر نہیں بن سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ان لوگوں کو اگر ایسا ہوتا تو ان لوگوں کو نہیں مشورہ دیا جاتا؟ یہ تو پہلی جماعت، پہلا ماڈل ہے دنیا کا کہ بھائی سب کاروبار کر رہے ہیں، تم بھی کرو، تم بھی ایسا کوئی راستہ نکالو، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے لوگوں سے، اغنیاء سے ان کی مدد کرو، ان کو مجبور مت کرو کہ یہ اپنا مشن چھوڑ کے ڈیوائیڈ ہو جائیں اور کہیں جا کر کے یہ کام دھندا سنبھالیں اور ادھر سے توجہ کم ہو اور ادھر لگ جائیں، ان کو مجبور نہ کرو، ان کو مدد کرو، جب تک یہ بے سہارا، ان کی مدد کرو۔ یہ سلسلہ جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح چلے گا، کیونکہ ذہن صرف ایک ہی طرف مکمل طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے علماء نے مدرسوں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں رہ کر۔ ایک تو دین کی وہ خدمت کہ جو کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کو بھی باہر سے لا کر 5 وقت کے لیے یہاں بٹھا دو، دوسرے دن بھاگ جائے گا، کسی کے بھی ذمے لگا دیں یہ کام، کوئی بھی کام کر رہا ہے، کچھ بھی نہ کرے، فالتو بھی ہو تو بھی نہیں آئے گا، 5 وقت کی نماز یا اذان اچھے بھاگ جائیں گے، جتنی پابندی اور پنکچولیٹی ہے اس میں۔ یا ادھر آ کر کے باقاعدہ دین پڑھانا، روز آنا 3 سے 4 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے کم سے کم، ہر کتاب کا مطالعہ، پھر اس کے بعد طلبہ کو پڑھانا پڑتا ہے۔ اب بتائیے 6 گھنٹے وہ پڑھایا، 5-6 گھنٹے صبح، پھر 3-4 گھنٹے گھر میں پڑھے آدمی، اسٹڈی کرے، تو باقی کیا کرے گا؟ پھر کیسے کرے گا؟ تو یہ ایک مکمل فیلڈ ہے، مکمل خدمت ہے۔ اس میں بھی اگر کچھ لکھنا ہے، کچھ اور کرنا ہے ایکسٹرا، تو اس کے لیے الگ وقت چاہیے،
دیکھیں آپ لکھنے والوں نے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دنیا بھر سے الگ تھلگ ہو کر شادی بھی نہیں کی، یہ جھنجھٹ بھی نہیں پالی انہوں نے، بال بچے کچھ نہیں، اکیلے رہے تو یہ کام ہو گیا۔ بالکل ایک گھر میں کمرے میں بند ہو کر ساری زندگی لگا دی، 40,000 صفحات لکھ گئے، بیماریاں بھی تھی، سب کچھ تھا۔ کیا ایسے آدمی سے آپ یہ کہیں گے کہ باہر اپنا کچھ کاروبار بھی کرو بھائی، کوئی نوکری بھی ڈھونڈو، پھر یہ کام کرو؟ کیسے ہوگا؟ تو یہ کام مکمل یکسوئی چاہتا ہے، ہر کام یکسوئی چاہتا ہے، اور انسان دو جگہ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتا۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی انجینئر یہاں اس طرح توجہ نہیں دے سکتا، دین کے معاملے میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتا جیسا کہ دین کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے کوئی وہاں جا کر کے کوئی فیلڈ سے شعبہ سنبھالے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سب کی اپنی اپنی فیلڈ، اپنا اپنا شعبہ ہے۔ یہ پتہ چل رہا ہے یہاں سے کہ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جو لوگ وقف ہیں یہاں پر، اور یہ دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے میں لگ گئے ہیں اور قرآن حدیث کو یاد کرنے میں مصروف ہیں، ان کے لیے تم ان کی مدد کرو، ان کے پاس جاؤ۔ اور اس میں کوئی حقارت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقے خیرات پہ پلنا یہ کوئی حقارت کی بات ہے، یہ حقارت کی بات ہے۔ تانا بھی دیتے ہیں علماء کو، دیندار لوگوں کو اور مدرسے والوں کو، کہتے ہیں یہ صدقے خیرات پہ پلتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ اللہ کی کتاب کھول کے دیکھیے، سب سے پہلے اللہ نے سفارش کی ہے عظیم ترین لوگوں کی کہ ان کو صدقہ خیرات دو، تو ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ صدقے خیرات پہ پلتے تھے؟ نہیں، حضور نے ان کی عزت افزائی کی اور فرمایا یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی آج دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، جو مدرسوں میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، یہ مہمان ہیں۔ اور ساری انگلیاں برابر نہیں، سب کو ایک جیسا نہ سمجھیں۔ اسی سے نکلیں گے وہ علماء کہ جو آگے چل کے دین کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور ہمارے آگے کام بھی آ رہے ہیں، وہ یہیں سے نکلیں گے، کہیں اور سے نہیں۔ اب میں نے جو کہا 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اس کا مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اگر اسی طبقے میں سے نکل کے آج وہ ایک بدنما چہرہ لے کر اگر سامنے آئے ہیں اور ایک بری مثال اگر بنتے نظر آتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں یا بے کردار ہو کر کے ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کو مثال نہ بنائیں، ان کو کوٹ مت کریں۔ ایسے لوگ یقیناً بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اسٹیجوں میں بیٹھ کے اب سوشل میڈیا پہ ایسی کئی مثالیں لوگ دکھاتے رہتے ہیں، اور یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں ایسی چیزیں کہ کوئی گالیاں بک رہا ہے بیٹھ کے، یہ کوئی گالیاں دے، کوئی گندی زبان بول رہا ہے، کوئی کس سے اختلاف کر رہا ہے تو اختلاف کی حدود کو پار کیے جا رہا ہے اور انسانیت سے گری ہوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو معلوم ہے اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی۔ کوئی جناب عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، بہرحال یہ سب کسی کا اسکینڈل آ رہا ہے، کوئی کسی جرم میں پکڑا جا رہا ہے، داڑھی والا، کوئی مولوی کسی مدرسے سے تعلق رکھنے والا، تو کیا ہوا؟ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کیا اگر ڈاکٹروں کا اسکینڈل آئے گا تو کیا سارے ڈاکٹر غلط ہو جائیں گے؟ لیڈروں کا اسکینڈل آئے گا سارے لیڈر غلط ہیں؟ اگر کسی انجینئروں کا اسکینڈل ہے سارے انجینئر غلط ہیں؟ اساتذہ کا اسکینڈل ہے، اسکول کالج میں پڑھانے والے ٹیچرز کا اگر کوئی اسکینڈل ہے، ان کی خرابیاں، ان کے اندر بھی بہت سی خرابیاں، تو کیا سارے اساتذہ غلط ہیں؟ یہ ہم انصاف کرنا چاہیے، اور ہمیں شیطان اصل میں یہی بلواتا ہے، ہم سے وہاں نہیں بلواتا، کیونکہ یہیں دین ایمان خراب ہوگا۔ آج تک کوئی ان کے بارے میں نہیں بولتا، سارے غلط ہیں، لہذا ہم ان سب سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں بدگوئی نہیں کرتے، حالانکہ بڑے خوفناک اسکینڈل آتے ہیں وہاں دوسرے پروفیشنز میں، بڑے خوفناک اسکینڈل ہم روزانہ بھگتتے بھی ہیں، ہر وقت بھگتتے ہیں۔ علماء سے تو واسطہ ہی نہیں رکھتے ہم، دین سے کتنا واسطہ، نمازی تو پڑھ دی ہیں اور کیا واسطہ، نہ کوئی لینا نہ دینا، جن سے لین دین، جن کے ہاتھوں کروڑوں کا نقصان، بچوں کا مستقبل تباہ، صحتیں تباہ، جانیں تباہ، جانوں سے کھیلتے ہیں، لوگ کے مال پیسے سے کھیلتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں شیطان ہمیں بولنے نہیں دیتا، خاموش۔ مگر کسی عالم کا کوئی کہیں سے کوئی مولوی نکل آیا، اس کا کوئی اسکینڈل آ گیا، نہ ہمارا واسطہ، نہ لینا نہ دینا، اس کے بارے میں دن رات لگے پڑے ہوتے ہیں، جی دیکھیے مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، علماء یہ ہوتے ہیں، علماء وہ۔ یہ شیطان کا بہت بڑا چکر ہے، یہ آپ کو لگا دیا اس نے برائی میں لگا دیا خواہ سارے علماء سے بدظن کرنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ دین سے دور،
ایسا نہ سمجھیں. سب اگر سارے برے ہو جائیں گے تو پھر دین سلامت ہی نہیں رہے گا. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. ایسا نہیں, اللہ نے دین کی حفاظت کا یہی ذریعہ بنایا ہے کہ علماء اور طلباء اچھے ایسے لوگ باکردار لوگ بھی آتے رہیں گے اور دین کی خدمت کرتے رہیں گے. البتہ ایسے یہ لوگ جو ایک بری مثال بنتے ہیں, یہ یقیناً بہت نقصان پہنچا کر جاتے ہیں, بہت نقصان پہنچا کر جاتے ہیں. یہ سارے لوگوں کا چہرہ خراب کر دیتے ہیں. ایک بیٹھ کر کے اگر گندی زبان میں بات کرتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے. وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے, وہ کسی عزت رسپیکٹ کے قابل نہیں. صرف وہ سب کا نہ کریں, سب کو شامل نہ کریں, صرف اس کی حد تک. لیکن پھر بھی لوگ اتنے اندھے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی چلتے رہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کسی نے بیعت کر رکھی ہوتی ہے, کوئی اس کی شاگردی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, کوئی اس کا خواہ خواہ زر خرید غلام بنا ہوا ہے, کوئی اس کے نسب کا پجاری بنا ہوا ہے, کوئی اس کے حسب کا پرستار بنا ہوا ہے, کوئی اس کے نام و نمود کے پیچھے جا رہا ہے, کوئی اس کی شکل صورت دیکھ رہا ہے. بس لگے ہوتے ہیں لوگ, ایک طبقہ, اسی میں وہ شخص اور گمراہ ہو رہا ہوتا ہے اور بدگوئیاں کرنے میں لگا رہتا ہے, بری سے بری مثال بنتا چلا جاتا ہے. دیکھتے ہیں نا آپ کس طرح وہ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. دین اگر نہیں ہے تو پھر سب مجسمے ہیں, اگر دین ہے تو پھر انسان ہے, امام ہے, رہبر ہے, رہنما ہے. دین اگر ہے, اور دین نہیں ہے تو پھر سمجھ لو پتھر کے مجسمے جن کے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ قیامت کے دن بھاری پڑ جائیں گے. یہ کیا بخشوائیں گے؟ جن کا اپنا حال یہ ہے. ان کو توبہ کرنی چاہیے اور دین کو بدنام کرنے سے, کروانے سے بچنا چاہیے. سب لوگوں کی عزت کو دھبا لگانے سے بچانا چاہیے. تو یہ بہت ہی گھناؤنی قسم کی حرکت ہے اور اس قسم کے جاہلانہ کام ہے. یہ بالکل جو آج ہو رہا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے ایک طریقے سے, یوں سمجھ لیں. بہرحال سب برابر نہیں ہیں, بڑی اچھی اچھی مثالیں موجود ہیں اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اس طرح دین کا سلسلہ چل رہا ہے, چلاؤ اس کو ایسے. جہاں اچھے مدرسے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو, جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں دیکھیں جا کے کہ اس کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کی مدد کریں, اس سلسلے کو فروغ دیں. الحمدللہ آپ کے تو سامنے یہ جامع نور القرآن کے نام سے مدرسہ, اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں ایسے طلباء تیار ہو سکیں جو آگے جا کے مستقبل میں اس قوم کے کام آئے ہیں اور کوئی خدمت انجام دے سکیں. اور الحمدللہ بہت سے لوگ فارغ ہو کے بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے. اور جو حضرات تعاون کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. تو جہاں بھی ایسا سلسلہ ہو وہاں تعاون کرنے والے یقیناً لائق ستائش ہیں.